ظالم و جابر تو آپ کو نہ مسجد میں جنازہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں نہ قبرستان میں دفن ہونے کی بات کریں. ابھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک ذمہ دار ایم پی جو 2-3 ٹرم سے ایم پی ہے اتر پردیش کے مہاراج بھی ہیں, گیروا وستر سمجھیے کہ دھارن کر لے کے پارلیمنٹ میں بھی آتے ہیں, پھرتے بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ ملک میں زمینوں کی شدید قلت ہے, مسلمانوں کو قبرستانوں میں دفن نہیں ہونا چاہیے, ان کو جلا دینا چاہیے. 8 ملک کے کونے کونے سے اٹھ رہے ہیں. تو آپ کو پوری طاقت کے ساتھ اس بل کی لڑائی لڑنا ہے اور انشاءاللہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی آئندہ تاریخ کا اعلان کرے گی. آپ کے جذبے کو سرد ہونے نہیں دینا ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ساتھ, اور پھر سمجھیے کہ جس میں نہ ہو انقلاب, موت ہے وہ زندگی, روح امم کی حیات, کشمکش انقلاب. یہ کشمکش ہے, اسی سے انقلاب پیدا کے بدلنے سے حالات سمجھیے کہ صاحب کمزور نہیں پڑیں گے, بلکہ آپ اور قوت اور طاقت کے لیے سمجھیے کہ اور کام کریے. اللہ نے آپ کو اور مہلت دی ہے, یہ سمجھ کر اس سمجھیے کہ وقف بل کی واپسی کی جد و جہد میں ڈٹے رہیے. انشاءاللہ آئندہ تاریخ کا اعلان ہوگا, ایک تاریخی سمجھیے کہ صاحب تلنگانہ مارچ ہوگا, جس کو سمجھیے ساری دنیا اور ملک دیکھے گا. بھارتیہ جنتا پارٹی کے پسینے نکل جائیں گے. شکریہ. الرحمن الرحیم. جیسا کہ کل شام میں آپ کو اطلاع دی گئی تھی کہ پولیس کی جانب سے موجودہ ملک کے حالات اور جس طرح کشمیر کے پہلگام میں جو واقعہ ہوا ہے اس سلسلے میں, اور پھر تلنگانہ مارچ میں عوام کے ازدحام کے تعلق سے بھی پولیس بڑی فکر مند تھی. تو بہرحال ان ایشوز پر اس کو ملتوی کرنے کی پولیس نے بھی گزارش کی, بات بھی کی, اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بھی بہرحال سمجھیے کہ اس کو قبول کیا, اور ایک ریجیکشن آرڈر کل 9 بجے دفتر پر سرو کیا گیا. میں ان تمام سمجھیے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے کمیٹیاں جو مختلف سمجھیے اضلاع میں کام کر رہی ہیں, یا پھر شہر حیدرآباد میں جو ذمہ داری سے اس وقف سیاہ قانون کی واپسی کے لیے جد و جہد کر رہے تھے, اور صبح سے مستقل مجھے مختلف علاقوں سے فون آ رہے تھے کہ بھائی ہم اپنے طور پر کچھ گاڑیاں بک کرے ہیں, کچھ تیاریاں کیے ہیں, بہت سے لوگ بینر تیار کر لیے, پوسٹر تیار کر لیے, کچھ گاڑیوں کو بک کیا, لوگ اسمبل کرنے کے سمجھیے کہ ساری پلاننگ کر رہے تھے. بلا شبہ میں ان سب کا شکر گزار ہوں, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ لڑائی بہت لمبی لڑائی ہے, اور اس میں آپ کو اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارا مقصد و مطلوب یہ سیاہ قانون جو آپ کے مساجد, قبرستان, درگاہوں اور وقف کی جائیدادوں پر حملہ کر رہا ہے اور آپ کی شناخت کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے, اور میٹھے سمجھیے کہ شکر ڈال کر اس کو ایک شکر کوٹنگ کے تحت پیش کیا جا رہا ہے, اس زہریلے قانون کے خلاف آپ کی لڑائی ہے. آپ کی لڑائی 26 مارچ کو ہم نہیں کر سکے احتجاج, تو بھائی چلیے بوریا بستر غیب, ہم جا کے سو جائیں گے, اب کیسا ہوتا, ایسا نہیں ہے. آپ کو کمر بستہ رہنا ہے. 26 اپریل کا جو پروگرام نہیں ہوا ہے, 26 اپریل کو جو تلنگانہ مارچ کا پروگرام پوسٹ پون کیا گیا ہے, تو اس سے آپ کو دل سمجھیے کہ چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. آئندہ تاریخ کا اعلان ہم 29 کو جو صورتحال ملک کی اور ہمارے ریاست اور حیدرآباد کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کر دوسری تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. یہ لڑائی دل چھوٹا کرنے کی نہیں ہے, عزم اور حوصلے کے ساتھ میدان میں ڈٹ کر کھڑے رہنے کی ہے. آپ کو ایک سمجھیے کہ صاحب مارچ میں آپ جانے کی تیاری کریں اور اس کی ڈیٹ بدل گئی تو آپ دل چھوٹا کر لیے اور پھر اپنے گھر میں بیٹھ گئے, یہ ایسا نہیں. آپ کے وجود کی لڑائی. ہم مریں گے تو قبرستان میں دفن ہوں گے, ہمارا جنازہ مسجد کو جائے گا. یہ مت سوچئے کہ وقف کی جائیدادوں سے آپ کو کیا ملا. بہت سے لٹیروں نے وقف کی جائیدادیں لوٹی ہیں, اور سمجھیے کہ اللہ کے پاس وہ بڑی شدید پکڑ میں آئیں گے. لیکن آپ کو سمجھیے کہ وہ لٹیروں کو دیکھ کر آپ اپنی جد و جہد کو نہ چھوٹا کریں, اور سمجھیے وقف کی بڑی بڑی باتیں یہ لٹیرے کر رہے ہیں, آپ اس پر بھی توجہ مت دیجیے. اصل یہ ہے کہ میں مروں گا تو میرا جنازہ مسجد میں پڑھا جائے گا,
میں مروں گا تو مجھے مسلمان کی حیثیت سے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور یہ ظالم و جابر تو آپ کو نہ مسجد میں جنازہ پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، نہ قبرستان میں دفن ہونے کی بات کریں۔ ابھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک ذمہ دار ایم پی جو 2-3 ٹرم سے ایم پی ہے، اتر پردیش کے مہاراج بھی ہیں، گیروا وستر سمجھے کہ دھارن کر لے کے پارلیمنٹ میں بھی آتے ہیں، پھرتے بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ملک میں زمینوں کی شدید قلت ہے، مسلمانوں کو قبرستانوں میں دفن نہیں ہونا چاہیے، ان کو جلا دینا چاہیے۔ یہ بیانات ملک کے کونے کونے سے اٹھ رہے ہیں، تو آپ کو پوری طاقت کے ساتھ اس بل کی لڑائی لڑنا ہے، اور انشاءاللہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی آئندہ تاریخ کا اعلان کرے گی۔ آپ کے جذبے کو سرد ہونے نہیں دینا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ساتھ، اور پھر سمجھیے کہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب، یہ کشمکش ہے، اسی سے انقلاب پیدا ہوگا۔ تاریخ کے بدلنے سے حالات سمجھیے کہ صاحب کمزور نہیں پڑیں گے، بلکہ آپ اور قوت اور طاقت کے لیے سمجھیے کہ اور کام کریے۔ اللہ نے آپ کو اور مہلت دی ہے، یہ سمجھ کر اس سمجھیے کہ وقف بل کی واپسی کی جد و جہد میں ڈٹے رہیے۔ انشاءاللہ آئندہ تاریخ کا اعلان ہوگا، ایک تاریخی سمجھیے کہ صاحب تلنگانہ مارچ ہوگا، جس کو سمجھیے ساری دنیا اور ملک دیکھے گا، بھارتیہ جنتا پارٹی کے پسینے نکل جائیں گے۔ شکریہ، خدا۔